دونوں چیزوں کا یعنی کہ نا بیلنس برابر یہ شریعت رکھتی ہے۔ ہن اس اولاد کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جیڑی اولاد نافرمان آ، جیڑی اولاد والدین سمجھتی نہیں۔ ترجمہ آپ پڑھتے ہیں آیت نمبر 15 اور 16 انشاءاللہ۔ والذی، اور وہ شخص قال لوالدہ جو اپنے والدین کے لیے کہتا ہے اف لکما، تواڈے تے اف ہے، والدین کی کہندا ہے تواڈا اف، اف مطلب کہ تانوں کیڑا طریقہ ہی ہے کہ گل کرن دا، اف دا جڑا مرضی مانا لے لو، کہ والدین نو حقیر سمجھدے یا والدین سمجھدے کہ انہاں نوں کوئی سمجھ ہی نہیں، انہاں دے دب دے بال سفید ہوئے نے، انہاں دے بال دب تو سفید ہوئے نے، اپنے آپ نو زیادہ سمجھدار سمجھ رہا ہے اور والدین نو حقارت نہ سمجھ رہا ہے۔ والذی قال لوالدہ اف لکما اتعداننی ان نخرج، اچھا تسی مینوں ڈراندے ہو، جدو بچہ والدین کی نافرمانی کرے نا تو والدین کہتے ہیں پتر نہ کر، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ تو ڈر جا، میرے مارنا، میرے نال ظلم زیادتی نہ کر، میرے سامنے بولیے نہ کر، یا محلے دے مولوی صاحب سمجھا دیں کہ یار غلط کرتے ہیں، تیرے ماں پیو نے ڈر جا، اللہ تو اللہ کی پکڑ کسی وقت ہی آ سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا اتعداننی ان نخرج وقد خلت القرون من قبلی، مینوں ڈرا رہے ہو کہ قبر میں سزا ملی جائے گی میں والدین کی نافرمانی کروں گا، میں اگر ماں نو گالاں کڈاں گا، پیو نو گالاں کڈاں گا، بدتمیزی کراں گا تو کیا مینوں قبر تو نکالیا جائے گا؟ وہ گل ہی ایویں وقت خلت القرون من قبلی، میں تو پہلے بھی کتنے لوگ گزرے آ جڑے والدین نال برا سلوک کرتے ہیں، اج تک مینوں تو نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے کسی نے سزا دیتی ہوئے۔ ویسے اتنے میرے ایک ذہن چ حدیث آئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ وا کہ جڑا بندہ اپنے والدین نو گالی دیندا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ کی فرمایا؟ کبیرے گناہ ہے کہ جڑا بندہ اپنے والدین نو، اپنی امی نو یا اپنے ابو نو گالی دیندا ہے۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، اللہ کے رسول کوئی بندہ ایسا بھی ہے کہ جڑا بندہ اپنے ماں پیو نو گالی دیندا ہے؟ فرمایا جی ہاں، کہ کسے دے ماں پیو نو اے گال کڈدا وا، بدلے دے اندر اے دے ماں پیو نو گال کڈ دیندے آ، اے کسے دے ماں پیو نو گال کڈدا وا، بدلے دے اندر اگلا بندہ اس دے ماں پیو نو کر دیندا ہے، گویا کہ جڑے بدلے دے وچ گال پئی ہے نا ایدی وجہ تو پئی ہے گویا کہ کڈیے سا۔ فرمایا کبیرہ گناہ میں بہت بدترین، اے ان کی کہہ رہا ہے کہ مینوں تسی اس چیز کا ڈر دے رہے ہو کہ اللہ میرا مواخذہ کرے گا تھوڑی وجہ تو۔ وہما یستغیثان اللہ، جدو پتر اس طرح ہو جاوے نا، ایڈا جری ہو جاوے کہ ایویں گلاں دی گلاں نے میرے ماں پیو نوں ڈراندے پھردے کہ عذاب آ جائے گا، یہ آ جائے گا، وہما اور دونوں والدین یستغیثان اللہ، اللہ کو پناہ اور اللہ کو مدد طلب کردے نے اور کہندے نے ویلک آمن، اوے افسوس ہے تیرے تے پترا، اللہ تو ڈر جا، نال اللہ کو مدد منگدے کہ شر تو بچا لا سانوں، اس جملے تو بچا لا، میرے پتر نوں ہدایت دے دے، نال کہہ رہے ہیں افسوس ہے تیرے تے، والدین دی بد دعا لے رہے ہیں جڑے کہ والدین نے فرما بردار نہیں ہے کہ ماں پیو کہہ رہے ویلک آمن اور اللہ تو ڈر جا، وہ ایمان لے کے کوئی ہوش سنبھال کیوں جی گل کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ان ماں پیو دی گل، ان وعد الحق، اور اللہ دا وعدہ سچا نے، اج کردے پے ہو کل برنی نے، اج سانوں تنگ کر رہے ہو کل اللہ نے یہ حساب لینا نے، اسی تواڈے والدین ہیں، ساڈے حقوق شریعت نے بنایا، ان وعد الحق، اللہ دے وعدے سچے نے، فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، وہ کہندا اما جان دے پرانی کسے کہانیاں نے، یہ گلاں نے بنی ہوئی بزرگاں دی گلاں نے جی کہ ایویں سزاواں ہون گیاں ہن کچھ بھی نہیں ہوندا۔ ہونا کی چاہیے سی ماں پیو جواب دیندے، ہونا کی چاہیے سی اصولی طور پہ بیسک گل یہی ہونا چاہیے کہ ماں پیو آ کے کہندے کہ یار نہیں پتر غلط ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اولئک الذین حق علیہم القول، اے ایسا بدبخت آدمی نے اور ایسے نافرمانوں نے حق علیہم القول جنہیں تو میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ والدین نافرمانی اور اکڑ کر کے اور جرات نال کہہ رہے ہیں کہ کل قیامت جو قبراں وچ اٹھایا جائے گا، ایویں کسے کہانیاں نے نہیں، گویا کہ اللہ دے قرآن نو چیلنج کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان نو چیلنج کر رہا ہے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں حق علیہم القول جنہوں تے عذاب ثابت ہو چکا ہے کہ فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے بڑی امتیں گزریاں نے، جڑے پہلے والدین دے نافرمان گزرے نے، جڑے اتنے انہاں دے بھی میں عذاب لکھے وا نا، گویا کہ عذاب دے اندر بالکل برابر آ، عذاب چھوٹا ہوئے عذاب بڑا ہوئے۔ جہنم دا سب تو ہلکا عذاب پتہ ہی کی ہے؟ جہنم دا سب تو ہلکا عذاب بخاری دی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نو جہنم دے اگ دے 2 جوتے پہنا دیتے جان گے، سب تو ہلکا عذاب، اہوان الیہم، سب تو ہلکا عذاب کیا کہ اگ دیاں 2 جوتیاں پہنا دیتے جان گیا، یگلی منہما دماغہ کما یگلی المرجل بالقمقم، فرمایا کہ اس اگ دی تپش دے نال دا دماغ اس طرح پگھلے گا، اس طرح سسکیاں لے گا کہ جویں ہنڈیاں نہیں ہوندی آوازاں نکلدیاں،
ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਪਾਣੀ ਉਬਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉਬਲੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਖਾਸਿਰੀਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਸਾਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਦੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਫਰਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਖਸਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਖਸਾਰਾ ਕੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ نے ਖਸਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ہے وہ ہمیشہ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ خسارا ہے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو پہلے لوگوں کے اندر شامل کرے جڑے والدین نے فرما بردار آ، جڑے اپنی اصلاح کرنے والے، اولاد کی اصلاح کرنے والے آ، اور انہاں لوگوں تو بچائے اور انہاں دی صف تو بچائے کہ جڑے والدین دے نافرما بردار نے اور والدین انہاں دی وجہ تو تنگ نے اور انہاں دی وجہ تو تکلیف وچ نے۔ اللہ سارے نے والدین سلامت رکھے، جڑے دنیا تے نے اللہ انہاں دی زندگی حیات فرمائے تے لمبی عمر کرے، انہاں دی عمر برکت دے، اور جڑے والدین فوت ہو چکے نے اللہ انہاں دی قبراں نوں روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔